احمد اویس صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ایک دفعہ پھر مبارک ہو آپ کو کہ آپ دوبارہ ایڈوکیٹ جنرل بن گئے پنجاب کے۔ تھینک یو۔ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو خاتون جج صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں جو عمران خان صاحب نے زبان استعمال کی ان کو کرنی چاہیے تھی؟ اب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے گی، تو کیا عمران خان صاحب کو معافی مانگ لینی چاہیے یا معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی میں تو یہ بار اب نہیں لیکن بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہمیں آئین کی بالادستی کو اور رول آف لا کو جب آپ تسلیم کریں گے اس اصول کو تو عدالت کی بالادستی کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا آلویز، کیونکہ ایک نظام ہے۔ اگر عدالت کو ہم وہ پریسٹیج اور عزت اور تعظیم نہیں دیں گے تو اس کا نقصان ہوگا، اور نقصان یہ ہوگا کہ سوسائٹی ول بیکم فری فار آل۔ اب یہاں پر بھی اگر انہوں نے اپنی زور بیان میں اگر ایک ایسا لفظ ان سے نکلا ہے اور وہ لفظ انہوں نے باس کیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس کا پراپر یہ جو شوکس نوٹس کا جواب جائے گا، ڈیٹیل جائے گی، اور وہ یہ میرے خیال میں اس میں کوئی وہ ذرا برابر بھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی انسان ذلت محسوس کرے کہ عدالت کے سامنے اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو آپ کہہ دیں کہ جی وہ ہی کین بی پارڈن، اور اس کے ساتھ اگر زیادتی عدالت محسوس کر رہی کہ ایسا لفظ یوں نہیں ایسے استعمال ہونا چاہیے تھا تو وہ اس کے متعلق جو ہے وہ اگر کہہ بھی دیا جائے تو کوئی ایسی برائی کی بات نہیں ہے، کیونکہ عدالت بہرحال عدالت ہے، اس کو جب تک وہ تعظیم عزت نہیں ملے گی تو نظام جو ہے وہ ابتر ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ یہ میرا تو یہ بالکل ایک، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز ایڈوکیٹ جنرل بھی جہاں میرا یہ کام ہے کہ میں حکومت وقت جو ہے پنجاب کی اگر اس کو میں نے ایڈوائز کرنا ہے اور اپنی سجیشن دینی ہے تو میرا ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ ان دی ڈسپینسیشن آف جسٹس عدالت کی معاونت کرنا بھی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اسی طرح سے میں یہ میرا نقطہ نظر تو یہ ہے، اب بہرحال یہ بات سامنے آئے گی، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ تمام فورسز جو ہیں وہ مل کے اکٹھے ہو کے اور ایک اکیلے آدمی کو اس کی پارٹی کے خلاف جو ہیں وہ جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ایک جلادی کردار کے انداز میں سامنے آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی ہرکولیس ہیں یا گلیڈیٹر ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، نہ وہ قانون سے بالاتر ہے نہ کوئی اور قانون سے بالاتر ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو کچھ وہ پاسٹ میں بھی کر چکے ہیں آگے بھی اس کو دیکھنا پڑے گا، احتیاط کرنی پڑے گی۔ اچھا جہانگیر جدون صاحب، بینگ ایڈوکیٹ جنرل آف اسلام آباد، آپ کیا کہیں گے کہ عمران خان صاحب اگر معافی مانگ لیتے ہیں، پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی سوری کر لی تھی، وہ معافی مانگ لیں گے، وہ کہیں گے جی کہ میرا مقصد کسی کو تھریٹ کرنا نہیں تھا، زور بیان میں میری زبان میں میں معذرت چاہتا ہوں، تو کیس تو ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں، اب جو کنٹمپٹ آف کورٹ ہے یہ بٹوین دا کورٹ اینڈ دا کنٹمنر ہے، یہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے۔ کنٹمپٹ اگر ابھی ایک لارجر بینچ بن چکا ہے، میں نے صبح سویرے جو ہی کورٹ شروع ہوئی تو میں نے ریکویسٹ کی ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب سے، میں نے کہا یہ آپ نوٹس لیں اس بات کا کہ کیونکہ ہائی کورٹ کے پاس سو موٹو پاور نہیں ہوتی بعض کا، تو میں نے کہا یہ اس کا نوٹس لے، تو کہتے ہیں جی اس معاملے کو ہم لکھیں گے۔ تو شام کو پتہ چلے کہ انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے، ایک 3 ممبر لارجر بینچ بنایا ہے، وہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ سارے جج جو ہیں کولیکٹیولی اس کو دیکھیں کہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں آتا ہے یا نہیں۔ اب اس میں یہ بات ہے کہ عمران خان دیکھیں وداؤٹ اینی بائس، وہ کہتے ہیں رول آف لا ہو، اب الیکشن کمیشن سے ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ نوٹس مل چکا ہے کنٹمپٹ کا، وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور اس کو سیکشن 10(20)17 جو ایکٹ ہے الیکشن کو، اس میں کنٹمپٹ کی ہائی کورٹ کے برابر پاور ہے۔ اب سارے جو فورم ہیں، چاہے وہ جوڈیشل ہیں چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہے، تو ان کو خان صاحب جو ہے اپنی بس سمجھ نہیں آتی ان کو الفاظ کے چناؤ میں، پھر آپ بعض کہتے ہیں جی مجھ سے غلطی ہو گئی یا میں نے الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں کیا، لیکن جب دیکھا جائے تو نہ کوئی وہ چیز لکھ کے بولتے ہیں نہ سوچ کے بولتے ہیں، بس جس طرح آتا ہے بول دیتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں غلطی ہوگی، ویسے بول دیتے ہیں جیسے دانیال چودھری نے اور طلال عزیز نے بات کی تھی۔ اب ان کو 5 سال دیکھیں ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، پھر کہتے ہیں جی اب قانون سب کے لیے برابر ہے، امیر اور غریب، قانون اس دن برابر ہوگا جس طرح خان صاحب کے لیے قانون ہوگا، دونوں مطلب قانون اس وقت برابر ہوگا۔ اب کہتے ہیں جی اگر میں گیل ہوتا تو مجھے اٹھا لیتے، اس کا مطلب وہ گیلو کہتے ہیں وہ ایک لوور ہے اور میں اتنا بڑا ہوں کہ مجھے اٹھانا مشکل ہے۔ یہ تو اس طرح نہیں سوسائٹی چل دی۔ رول آف لا کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو لا کے اندر رکھیں۔